منہ پہ کہہ دیتا ہوں میں نہیں کسی سے ڈرتا. بھائی تو کسی سے نہ ڈر لیکن اللہ سے ضرور ڈر کہ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. ویل لکل ہمزہ لمزہ، ہلاک اور برباد ہو گئے تانا دینے والے، غیبت کرنے والے. تو صرف اس مہینے کی میں بات نہیں کر رہا ہوں. یہ مہینہ بہت قیمتی ہے اور اس میں ایک بہت بڑا عمل ہے جو اللہ ہم سے کروا رہا ہے. وہ ضائع ہونے سے بچ جائے اس لیے میں فوکس کر رہا ہوں. لیکن یہ پوری زندگی کا سوال ہے. پوری زندگی میں ہمارا دین بھی ختم ہو چکا ہے، ہماری دنیا بھی ختم ہو چکی ہے اس زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے. 2 گناہ ایسے ہیں اگر ان کی عادت پڑ جائے تو مرتے دم تک نہیں چھوٹتی. باقی گناہوں کی عمر ہے، اس عمر کے بعد اس کی رغبت ہی ختم ہو جاتی، شوق ہی ختم ہو جاتا. لیکن 2 گناہ ایسے ہیں اگر ان کی عادت پڑ گئی کسی مرد عورت کو، وہ 90 سال کی عمر میں بھی اسی بشاشت سے کرے گا جیسے وہ 19 سال کی عمر میں کرتا تھا. ایک زبان کا غلط استعمال اور ایک آنکھوں کا غلط استعمال. دل کی دنیا کے اجڑنے میں نے جو سب سے خطرناک عمل دیکھا وہ آنکھ کا غلط استعمال ہے. اور گھروں کے برباد ہونے میں اور پورے دین کے برباد ہونے میں سب سے خطرناک عمل جو میں نے دیکھا وہ یہ زبان کا غلط استعمال ہے. تو اس روزے میں اس کی کوشش کی جائے کہ ہماری زبان پہ قابو ہو. زبان کی حفاظت سارے دین کی حفاظت. کوئی آپ کی غیبت کرے آپ دعا دو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عجب عادت تھی، جب انہیں پتہ چلتا کسی نے اس کی غیبت کی تو اس کو مٹھائی کا تھال بھیجتے تھے. فرماتے بھائی آپ نے مجھے نیکیاں بھیجی ہیں اور ہدیے کے بدلے میں ہدیہ دینا ضروری ہوتا ہے تو میں آپ کو مٹھائی بھیج رہا ہوں. کیونکہ جب میں کسی کی برائی کرتا ہوں تو میری نیکیاں اس کو چلی جاتی. تو وہ اس کے جواب میں یہ کرتے تھے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے زندگی میں کسی کی غیبت نہ فرمائے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے زندگی بھر کسی کی غیبت نہ فرمائے. امام ابو حنیفہ کو اتنے تانے سننے پڑے، آج بھی سننے پڑتے ہیں نادانوں کے ہاتھوں، تو نادانوں کی زبان سے. تو اللہ نے ان کو وہ مقام بخشا کہ کوئی امت کا آدمی وہاں تک پہنچا. امام بخاری کو اتنا ان کے زمانے کے علماء نے حسد کی آگ میں جلایا حتیٰ کہ آخری زندگی میں بھی گھر چھوڑنے پر مجبور ہوئے اور عجب دکھ بھری دعا مانگی. اللہم ضاقت علی الارض بما رحبت فاقبضنی الیک. حاسدین نے ان کا پیچھا، اور اکثر علماء تھے حسد کرنے والے، اور علماء تھے جنہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر یہ قیامت ڈھائی اور یہ مصیبت توڑی ان پر. کہ اے اللہ زمین تنگ ہو گئی ہے، مجھے اپنے پاس بلا لیا. شہر سے نکلے اور خط تنگ پہنچے اور اللہ نے اپنے پاس بلا لیا. تو اس زبان نے بڑی تباہی پھیلائی ہے. میں آپ سب کو اس مبارک مہینے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں آنکھوں کی حفاظت فرمائیں کہ اس سے دل سخت ہو جاتا ہے اور گناہوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. آنکھ کا غلط استعمال دل کی دنیا کو پتھر کر دیتا ہے. اور زبان کا غلط استعمال یہ پورے دین کو آگ لگا دیتا ہے، سارے گھر اجڑ جاتے ہیں. اور موسیقی سننے سے گانا بجانا سننے سے نفاق کیسے پیدا ہوتا ہے. اللہ کے نبی کا فرمان ہے جیسے پانی سے کھیتی پیدا ہوتی. تو بس یہ حصہ اگر محفوظ کر لیا جائے سارا وجود پاکیزہ ہو جاتا ہے. ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے لب و بند و چشم و بند و گوش بند کرنا بینی نور حق برما بخند. خواجہ فرید الدین عطار کا شعر سنایا کرتے تھے کہ زبان ہونٹ سی لو غلط مت بولو، آنکھیں بند کر لو غلط مت دیکھو، کان بند کر لو غلط مت سو. اس کے بعد اگر اللہ کا نور تمہیں نظر نہ آئے اور تمہارا دل روشن نہ ہو تو پھر مجھے پکڑنا، مجھ سے آ کے پوچھنا. تو میں آپ سب کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے اپنے لیے بھی دعا کا طلبگار ہوں. میں آپ کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو اپنے پورے دین کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. اور خاص طور پر اس میں جو سب سے زیادہ بڑا عمل ہے اس کی حفاظت کا وہ یہ زبان ہے، یہ آنکھیں ہیں، یہ کان ہیں. جو مرد عورت ان 3 پہ تالا لگا دے گا پوری دنیا کے دجال شیطان مل کر اس کو گمراہ نہیں کر سکتے. جس کے یہ 3 دروازے کھل جائیں گے ساری دنیا کے روحانی لوگ بھی اس کے اندر ایمان کی شمع نہیں جلا سکتے. کیونکہ غلاظت کے گٹر کھلے ہوئے ہوں تو پہلے انہیں بند کرتا ہے پھر صفائی ہوتی ہے. ادھر گٹر کھولے ہیں ادھر ہم جھاڑو پھیر رہے ہوں، کہاں صفائی ہوگی.
اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق بخشے۔